ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا. رحمت جبل الاستقامت حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے. اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ادب سکھاتے ہیں بارگاہ آقا کا. اس کے آقا کی ذات تو بڑی عظیم ہے، جس شہر کو آقا سے نسبت ہو جائے ایمان والے تو اس شہر کی پھر تعظیم ایک انوکھی اور نرالی انداز میں کرنے لگتے ہیں. حرم میں زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. اور کچھ لوگوں نے کوششیں کری چرچا حضور کے مٹانے کا، کچھ لوگوں نے کوششیں کری کہ ذکر رسول اللہ مٹ جائے، حضور کی ذکر کی محفلیں مٹ جائیں، حضور کی ذکر کی محفلیں جو سجتی ہیں وہ ختم ہو جائے، حضور کا چرچا ختم ہو جائے. لیکن جس کا چرچا خدا کرے اس کا چرچا کون مٹا سکتا ہے؟ جس کا چرچا ملائکہ کے درمیان ہو اس کا چرچا کون مٹا سکتا ہے؟ جس کا چرچا رجال الغیب کرے اس کا چرچا کون مٹا سکتا ہے؟ جس کا چرچا اللہ اکبر وہ جن و انس کرے اس کا چرچا کون مٹا سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو وہ چیز حیوانات کو تو حیوانات، بہائم تو بہائم، بلکہ جس کا چرچا جمادات کرے اس کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رسول اللہ کا ذکر مٹانے والے خود مٹ گئے وہابی، رسول اللہ کا ذکر مٹانے والے مٹ گئے دیوبندی، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور اعلیٰ حضرت آگے پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ سب کو ہم ہو کہ آپ ہو، چاند ہو کہ سورج ہو، سب کو روشنی میرے آقا کے دربار سے ملی ہے. میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں میں بیان کرنا اگر شروع کروں تو وقت اس چیز کا مقتضی نہیں، وقت متحمل نہیں، بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں. بحمداللہ آج 12 سے 15 سال ہو گئے الجامعۃ الحشمتیہ میں درس حدیث بھی دیتے ہوئے، درس قرآن بھی دیتے ہوئے، اور جملہ وہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر وہ درس نظامی کی جو کتب ہیں، کتب متداولہ جو جاری ہیں بحمدللہ الجامعۃ الحشمتیہ میں آج 12-15 سال کا ایک عرصہ ہو گیا. ایک ذخیرہ یہاں موجود ہے، بیان کروں تو وقت نہیں. ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، اللہ اکبر، ذرا زور سے بولو. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کو فتاوی رضویہ، اور فتاوی رضویہ کے اندر ایک اعلیٰ حضرت نے وہ جو ایک رسالہ اعلیٰ حضرت کا شامل کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک حدیث پاک اس کو نقل فرماتے ہیں ایک صحابی رسول ہیں، وہ حضور کی بارگاہ کے خادم ہیں، فرماتے کن تو ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت وصال ہوتا ہے، یعنی کہ وصال یار کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت صاحب عرس کا فیضان عام ہوا کرتا ہے. تو مقصد ایمان و اسلام و سنیت کی ترویج و ارشاد فقط، اور کیا ہے سنو. فرماتے کن تو ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں آقا کی خدمت میں رہا کرتا تھا، فآتیت بوضوئہ وحاجتہ، آقا کے لیے وضو کا پانی لے کر آتا، آقا حکم فرماتے تو میں جو آقا حکم فرماتے اس کی تعمیل کیا کرتا. فرماتے ہیں ایک روز میں آقا کے دربار میں حاضر ہوا تو آقا نے مجھ سے کہا کہ سل یا ربیہ، مانگ یا ربیہ کیا مانگتا ہے. بے شک صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی. فرماتے ہیں کہ آقا نے ایک روز کہا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ذرا زور سے بولو. اعلیٰ حضرت یہاں اس حدیث کو لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ سنو
چونکہ اعلیٰ حضرت گفتگو اور موضوع یہ چل رہا ہے کہ وہابی کہتے ہیں کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، کہو معاذ اللہ۔ وہابی کہتے ہیں کہ ولی سے مانگنا شرک ہے، کہو معاذ اللہ۔ وہابی کہتے ہیں غوث اعظم سے مانگ لیا تو مشرک ہو جاؤ گے۔ وہابی کہتے ہیں اگر علی سے مانگ لیا تو مشرک ہو جاؤ گے۔ وہابی کہتے ہیں اگر اللہ والوں کے دربار پر جا کر تم نے حاضری دے کر اور دامن پھیلایا اور مانگا تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد میت مدیہ فرماتے ہیں کہ سنو، میرے آقا نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے فرمایا تھا، صلی یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ پتا چلا آقا سے منگوانا خود آقا نے سکھایا ہے۔ ہم وہابی کی نہیں مانتے، ہم تو صحابی کی مانتے ہیں۔ آقا کیا کہے مانگے، ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ وہابی کہے کہ مانگ لو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، مانگ لو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ آقا کیا مانگ؟ اب آگے سنو حدیث، سنو اور ذہن نشین کر لو۔ آج کل یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سے فتنے تمہارے کانوں سے آ کر ٹکراتے ہیں، بہت سی فتنوں کی وجہ سے تمہارا ذہن منتشر بھی ہوتا ہوگا، لیکن یاد رکھو جو مسلک اعلیٰ حضرت جسے کہا جاتا ہے، مذہب مہذب اہل سنت جسے کہا جاتا ہے، اس کا ایک ایک عقیدہ الحمدللہ ایسا مستحکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ پہاڑ تو ہل سکتا ہے لیکن عقیدہ ضروری ہے اہل سنت کو ہل نہیں سکتا ہے، اتنا مضبوط۔ سنو، فرماتے ہیں آقا نے کہا مانگے، ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے آگے سے، وہابی تو یہ کہتا نا مانگنا شرک ہے، وہ کہتے آقا میں رب سے مانگ لوں گا، یہی تو کہنا تھا وہابی کے طریقے پر، آقا میں آپ سے مانگوں، میں تو رب سے مانگ لوں گا، لیکن وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے نا، وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے۔ آقا نے کہا مانگے، ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ تو آگے کیا فرماتے ہیں الفاظ دیکھنا، اسألوکا، ذرا زور سے کتابیہ، آقا فرماتے ہیں مانگے ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ صحابی کہتے ہیں اسألوکا، آقا میں آپ سے مانگتا ہوں، زور سے لیجیے پوری ریت کی بنائی ہوئی بنیاد وہابیت کی ایک قول صحابی نے تہس نہس کر دی، لگا فتویٰ صحابی پر اور لگا فتویٰ رسول اللہ پر، آقا منگوائیں اور یہ مانگتے جائیں، اسألوکا، اے آقا میں آپ سے مانگتا ہوں کیا؟ مرافقتک فی الجنہ، آقا دنیا میں جیسے اپنے ساتھ رکھا ہے آخرت میں بھی اپنا ساتھ دے دیجئے گا، دنیا میں جس طرح نبھایا ہے آخرت میں بھی نبھا لیجئے گا، اپنا ساتھ دے دیجئے گا۔ توجہ، آقا کہے مانگ، یہ مانگے بھی، پھر کہے آقا اپنا ساتھ دے دیجئے گا۔ توجہ، آگے آقا فرماتے ہیں اے ربیعہ جا یہ دے دیا گیا، مجھ سے مانگ، وہابی کہے مانگا تو مشرک ہو جاؤ گے، تو ہم نے تو آقا کی ماننا ہے، وہابی پر تو لات مارنا ہے۔ جو عقیدہ دیکھو، عقیدہ میرے آقا اختیار والے ہیں، صحابی بیٹھے ہیں، حج کی گفتگو ہو رہی ہے، آقا فرماتے ہیں یہ معاملہ ہے، تو صحابی کہتے ہیں آقا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ بخاری کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، اس کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا، دیگر صحابہ نے بھی ذکر کیا۔ آقا کہتے ہیں، آقا سے وہ صحابی کہتے ہیں آقا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا خاموش ہے، دوبارہ فرماتے ہیں آقا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ دوبارہ فرماتے ہیں، توجہ، اختیار دیکھنا، اختیار، حج عبادت رب کی ہے، عبادت خدا کی ہے۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا آقا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آقا فرماتے ہیں سنو، اگر میں کہہ دوں گا تو ہر سال ہو جائے گا، اگر میں کہہ دوں گا۔ اختیار دیکھو، عبادت رب کی ہے، اختیار مصطفیٰ کا ہے۔ زندگی میں ایک بار تو ہو جائے، ایک بار یہ کہہ دیں ہر سال تو ہو جائے ہر سال۔ آقا فرماتے
کہ اگر میں کہہ دوں گا ہر سال تو پھر ہو جائے گا ہر سال، ہاں ہر سال، لیکن پھر تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے ہو۔ آپ ایک حدیث بات یاد آئی، آقا فرماتے لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں اختیار دیکھنا حدیث پاک، میں اپنی امت پر مشقت نہ دیتا تو ہر نماز میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ اختیار دیکھو، اختیار لولا اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر یہ شاخ نہ دیکھتا کہ امت کو تکلیف ہو جائے گی، نبھا نہ پائے گی، تو میں ہر 5 وقتہ نماز میں سے ہر وقت مسواک فرض قرار دے دیتا۔ وہ کہہ دے کہ برسو تو برسنے لگے بادل، وہ کہہ دے تو برسو تو برسنے لگے بادل، قطرے کو سمندر وہ بنائے تو عجب کیا۔ توجہ توجہ، اب کچھ آتے ہیں نہ ہنجار لوگ، نہیں یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، نہیں زندگی کا معاملہ۔ میں نے کہا وہ جو تیرے مکتبے سے بخاری چھپی ہے میں اس میں دکھاؤں گا، بے شک سبحان میرے اللہ، مکتبے والی بخاری نہیں، جو تیرے مکتبے سے بخاری چھپی ہے اس میں دکھاؤں گا۔ صحابہ آتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی، بخاری شریف، ام المومنین حضرت عائشہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھ چکے ہیں، یہ جانور یہ سوکھے ہو چکے ہیں، دبلے ہو چکے ہیں، لاغر ہو چکے ہیں، تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں ایسا کرو حضور کے گنبد خضرا میں ایک سوراخ یا کھڑکی کھول دو ذرا زور سے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں طلب کرو تو تمہیں بارش مل جائے گی۔ اور جیسے صحابہ کو کہا گیا تھا، ام المومنین نے کہا، حدیث پاک میں آیا، صحابہ نے ویسے ہی کیا، لیجئے بارش شروع ہو گئی۔ ذرا زور سے دیکھیے، بارش کی بات آئی، ایک اور حدیث بخاری کی یاد آ گئی۔ میں نے کہا نا الحمدللہ اتنی حدیث یہاں پر میں بیان کروں تو، لیکن یاد رکھنا عقیدہ اہل سنت جو تمہیں تمہارے بزرگان نے دین نے دیا، یہ ہو سکتا ہے تمہیں نہ دلیل معلوم ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل موجود نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے۔ ایک ایک عقیدے پر قرآن و احادیث یہ نہ جانے کتنے انبار موجود ہیں۔ میں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم۔ توجہ، میں کیا بیان کرنے لگ گیا؟ آقا بیٹھے ہیں، صحابہ آتے ہیں، آقا، یہ بخاری شریف کی حدیث، صحابہ آتے آقا سے کہتے ہیں آقا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دے کہ بارش ہو جائے، دعا کرو یہاں بھی بارش ہو جائے، اس کی حدیث پاک کے سنانے کے صدقے کے اندر، ہے نا؟ توجہ، دعا کرتے کہ بارش ہو جائے۔ اچھا، فرمایا جاتا ہے کہ آقا دستے پاک کو ہوا میں بلند کرتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، تو آپ ہر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ یہ قبول ہو جائے۔ آقا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قبولیت سر جھکا لیتی ہے، قبولیت خود سر جھکا لیتی ہے جب آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ توجہ، دعا کر دیجیے آقا بارش ہو جائے۔ آقا نے دستے پاک کو اٹھایا، صحابی حضرت انس بن مالک ہے خادم رسول اللہ، توجہ، یہ کون ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے، بخاری میں موجود ہے، میں نے آسمان دیکھا کہ پہلے کہیں بادل تو نہیں ہے، تو کہتے ایک ٹکڑا بادل نہیں تھا، بالکل صفا چٹ آسمان۔ آقا کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے حضرت انس بن مالک، کتاب بخاری ہے، کہاں؟ وہی جو تیرے مکتبے میں چھپی ہے میں اس میں دکھاؤں گا، وہی جو تیرے مکتبے میں چھپی ہے اس میں دکھاؤں گا، بخاری ہے۔ فرماتے ایک بادل کا ٹکڑا آسمان میں نہیں، میں نے یہ کام کر دیا، ورنہ وہابی کہتا کہ نہیں صحابہ نے اوپر دیکھا ہی نہیں تھا، بادل پہلے موجود تھے۔ حضرت انس بن مالک نے گلا دبا لیا، نہیں میں نے پہلے دیکھ لیا، میں نے پہلے مکاری نہیں چلے گی تیری، پہلے دیکھ لیا تھا، عیاری نہیں چلے گی وہابی کی، پہلے دیکھ لیا تھا۔ فرماتے اوپر دیکھا ایک ٹکڑا بادل کا نہیں ہے، ادھر آقا نے ہاتھ اٹھائے ہیں، فرماتے ہیں آقا مختصر دعا فرمایا کرتے تھے، ابھی نیچے ہاتھ کیے بھی نہیں تھے، ہمارے ہاتھوں میں بادل برسنے کی بوندیں ٹپکنا شروع ہو گئی۔ وہ کہہ دے کہ برسو تو برسنے لگے بادل، وہ کہہ دے، وہابی کا خود ساختہ عقیدہ ہوگا، وہ دیوبندی کا خود ساختہ عقیدہ
ہوگا کہ نبی معاذ اللہ محتاج ہے, نبی معاذ اللہ بے بس ہے, نبی معاذ اللہ اختیار والے نہیں ہے. معاذ اللہ اپنا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ نے دیا, بخاری میں موجود ہے. جو بس یہ حدیث بات مکمل کر دوں, اس لیے کہ میں عرس کی تمام تر تقریبات میں مصروف ہوں. ابھی چادر شریف کی شرکت کر کے آیا ہوں اور تمام مہمان لوگ موجود ہوتے سب کو دیکھنا ہے. بس یہ حدیث مکمل کر دوں. بخاری شریف, آقا ہاتھ اٹھاتے نہیں, نیچے نہیں کرتے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں برسنا شروع ہو گیا. اب آقا کا حکم تھا برسا تو برسا, برستا جا رہا, برستا جا رہا. فرماتے ہیں پانی ہماری گھروں میں داخل ہونے لگا. ذرا غور سے آپ پوچھو مجھ سے کہ حضرت یہ پانی برسنا رکا کیوں نہیں؟ تو بخاری میں یہ وجہ تو نہیں لکھی ہے کہ کیوں نہیں رکا, لیکن ہم اس حوالے بتا دیتے ہیں. رکا اس لیے نہیں کہ برسنے کا حکم آقا نے دیا تھا تو رکتا کیسے؟ بارے مصطفیٰ سے ملا تھا نا, کیا مجال تھی کہ وہ رک جائے؟ اس کے اندر اتنی ہمت تھی بھلا کہ رک جائے. برسا تو برس رہا ہے, برستا ہے. فرماتے ہمارے گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا پانی. پانی کو برسانے بھی آقا کی بارگاہ میں آئے تھے. لیجیے پھر صحابہ کا جماوڑا آیا, جماعت آئی. آقا ابھی تو برسانے کے لیے آئے تھے, اب رکوانے کے لیے آئے. ذرا غور سے, وہابی کا عقیدہ ہے کہ نبی بے بس ہے, محتاج ہے, اور یہ صحابی کا عقیدہ ہے بارش بھی چاہیے ہے تو دربار مصطفیٰ سے چاہیے ہے, بارش رکے گی بھی تو دربار مصطفیٰ سے رکے. دعا کر دے, بارش رک جائے. بھی مانگنے آئے تھے بارش, اب رکوانے آئے ہیں بارش. آقا دعا کر دے. توجہ, الفاظ بخاری کے تجھ دے رہا ہوں, محفوظ کرنا اور اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنا. اس لیے کہ میں نے کہا نا یوٹیوب کی صدائیں تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہو تم. ہاں آیا کرو, سمجھا کرو علماء حق کی جانب, ہاں تو تاکہ عقیدہ محفوظ رہے. جب یہ آئے, آنے کے بعد کہا آقا دعا, صحابہ کی جماعت آئی, دعا کر دی بارش رک جائے. اب دعا بھی آقا نے انوکھی کر دی. ذرا غور سے, میں انوکھی جب کہہ رہا ہوں تو واقعی انوکھی ہے. پھر بخاری میں موجود ہے, پھر وہ الفاظ میں سناؤں گا عربی کے. انوکھی دعا کری. فرماتے ہیں جب صحابہ نے کہا آقا دعا کر دے, بارش ہو رہی ہے, گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے, ہم کیسے رہیں گے, کچے مکانات ہیں. آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا, الفاظ دیکھو اور انوکھی دعا دیکھو اور اختیار دیکھو, وہ بھی بتا دیا. فرماتے آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرماتے ہیں اللہم علینا ولا حولنا, اے اللہ ہم پر تو اللہم علینا لا اللہم حولنا ولا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد برساتا رہے بارش, ہم پر مت برسانا. اب طرح بارش ہو جائے گا, مدینے میں نہ ہو. اس وقت کا مدینہ جو ہے, اس وقت کا مدینہ وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے رقبے کے اندر, بڑا تو پھر بہت ہے وہ عظمت میں. میں چھوٹا تو نہیں کہہ سکتا مدینہ ہے نا, بڑا ہے عظمت میں, لیکن رقبے کے اعتبار سے وہ پھیلا نہیں ہے اتنا. اس وقت کا مدینہ طیبہ, صحابہ کہتے ہم دیکھتے ایک چاند جیسا حالہ ہو گیا پورے مدینے طیبہ. بات یار کی چلے پھر تمہارا دل نہ کرتے تو کیا بات, ذرا زور سے بولو. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے حالہ بن گیا مدینہ طیبہ پر. دائیں ہوتی تھی بارش, بائیں ہوتی تھی بارش, آگے ہوتی تھی بارش, پیچھے ہوتی تھی بارش, لیکن مدینے میں نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے کہ برسو, برسنے لگے بادل, قطرے کو سمندر کو بنائے. اللہم حولنا ولا علینا. آقا نے دعا فرما, اتنی پاور والی دعا تھی. یہ خالی نہیں کہ بارش نہ ہو, آقا نے کہا پاور دیکھتے جاؤ جماعت صحابہ. آقا جانتے تھے ایک جماعت پیدا ہوگی تو لکھے گی نبی بے بس ہے معاذ اللہ, وہ کتاب میں لکھا جائے گا نبی بے اختیار ہے معاذ اللہ, اور کچھ تقریری بھی پیدا ہوں گے اپنی کتابوں میں لکھیں گے نبی بے بس ہے معاذ اللہ. اور جب تقریر کا گریبان تھاما جائے گا, کہے گا میں نے خدا کے سامنے کہہ دیا تو کیا غلط کیا. اب ایک شاہد تجھے کیا پتا, یہ سامنے کا لفظ لا کر یہ تو شرک چھری میں مبتلا ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے مصطفیٰ تقریریوں سے نہیں سیکھنا, دربار مصطفیٰ کا ادب سیکھنا ہے, تو فاروق اعظم سے سیکھنا ہے.
کتاب میں لکھا جاتا ہے غلطیاں گناہ بھول چک صحابہ سے ہوئے، بزرگوں سے ہوئے معاذ اللہ، پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا رد کیوں ہو رہا ہے، پھر ہم سے پوچھا دیکھا جاتا ہے مزاروں پہ وہ ہو رہا ہے جو مندروں اور گردواروں میں ہوتا ہے، پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے رد کیوں ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کسی کی کیا جائے۔ آج عرس حضرت مفتی جابرہ ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں سمجھاؤں، بڑی عظیم شان ہے، بڑی رتبے والی شان ہے، لیکن جہاں مفتی جابرہ کی بات ہوگی وہاں ان کے مربی شیر بیش سنت کا بھی ذکر لازم ہے۔ وہ دل کا کوڑ والا ہوگا، وہ دل کا کوڑی ہوگا جو مفتی جابرہ کا ذکر کرے اور ان کے مربی شیر سنت کو بھول جائے، وہ دل کا کوڑ والا ہوگا۔ یہ جابرہ کا ذکر ہو، یہ نہ بتایا جائے کہ وہاں سے دانا پور سے لایا کون تھا، مفتی جابرہ کا ذکر ہو، نہ بتایا جائے ان کو علم دین ابتدائی کس نے دیا تھا، تمام جگہ لے جانے کے بعد محرارہ مقدسہ میں بیعت کس نے کروایا تھا، وہ عصمتیں وہ دینے والے کون تھے، وہ سرکار شیر بیش سنت تھے۔ مفتی جابرہ کا ذکر ہوگا، جہاں پر ذکر ہوگا تجانب اہل سنت کا، وہاں بتایا جائے گا یہ وہی کتاب ہے جس کا کتاب کا اللہ اکبر شیر بیش سنت عالم علالت کے اندر بیان کرتے جا رہے ہیں۔ مفتی جابرہ لکھتے جا رہے ہیں پیغام معراج حضور مفتی جابرہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ بارگاہ شیر سنت سے تحفہ ملا۔ مفتی جابرہ حقیقت کے اندر شہر بیش سنت کی امانتوں کی امین کا نام ہے۔ مفتی جابرہ حقیقت کے اندر شیر بیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے وارث کا نام ہے۔ مفتی جابرہ شیر بیش سنت کے علوم کے وارث کا نام ہے۔ مفتی جابرہ عکس جمال تحریرات مظہر اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ مفتی جابرہ میں آپ کو بتاؤں تو تفصیل میں جب وقت چلا جائے گا، ہو گیا تھا حملہ دار ثانی پر، لیکن مجال ہے جو ذرہ برابر بھی مفتی جابرہ نے قدم ہلایا ہو، مقدمے ہوئے، کورٹ تک معاملہ پہنچا، کارن وہ غیر ضمانتی وہ وارنٹ جاری ہو گیا، لیکن واہ شیر رضا کے شیر ببر تیری عظمت پر سلام ہو، واہ شیر رضا کے شیر ببر تیرے استقامت پر لاکھوں سلام ہو، ایک ذرہ قدم بھی نہیں ہلا۔ اور انگریز اور تھا، بس آخری بات وہ جو نکلا منادی جو نکلتا تھا پہلے دروازوں پر کہتا تھا فلاں ابن فلاں حاضر ہو، تو جیسے ہی کورٹ میں اعلان ہوا فلاں ابن فلاں حاضر ہو، حضور مفتی جابرہ نے کہا جج صاحب ان کو باہر کیوں اعلان کروانا تھا، اپنی کرسی کے سامنے اعلان کروا دیتے نا، تو بولے نہیں باہر والوں کو بتانا تھا، جو بولے بس یہی تو فیصلہ ہے، یہی فیصلہ آذان ثانی جو آ چکے ہیں ان کو تھوڑی بلانا ہے، جو نہیں آئے ہیں انہیں بلانا تو وہ باہر ہوگی نا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر جو مضبوطی سے قائم رہے وہ شخصیت کا نام مفتی جابرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضور مفتی جابرہ اللہ اکبر ایک ایسی عبقری شخصیت کا نام ہے کہ یہ چند منٹ ان کی ذات کا احاطہ نہیں کر پائے گے۔ ان کی ذات انڈیا سے لے کر لندن تک جس میں تبلیغ دین امتی نے متین کری ہے، ایک لمبا دائرہ ہے، ایک لمبا ایک زمانہ ان کے تبلیغ کے دائرے میں گھرا ہوا ہے۔ ہم اتنا کہنا چاہیں گے وہی راستہ جو سرکار اعلیٰ حضرت نے دیا تھا، وہی راستہ جو سرکار شیر بیش سنت نے دیا تھا، اسی راستے کو آگے بڑھایا مفتی جابرہ نے ہے۔ عنایت اللہ مشرقی کا جب فتنہ اٹھا مفتی جابرہ کا قلم نظر آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی ملفوظ پر اعتراضات اٹھے، برپل ملفوظ کی شکل میں مفتی جابرہ کا قلم نظر آ رہا ہے۔ خلاف کلیت کا فتنہ اٹھا، اللہ اکبر، تجانب کی شکل کے اندر مفتی جابرہ کا قلم نظر آ رہا ہے۔ آذان ثانی پر جب حملہ ہوا مفتی جابرہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک ذات ہے، میں نے اپنے ایک مصرے میں جہاں منقبت مفتی جابرہ کی لکھی تھی کہا تھا ایک بادل ہے برسا کہاں اور کہاں، آبروئے سنن مفتی جابرہ۔ اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام۔